قرآن پاک میں اور دین اسلام میں ہجرت کا لفظ بہت استعمال ہوا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، ایک سوچ سے دوسری سوچ کی طرف منتقل ہونا، ایک عقیدے سے دوسرے عقیدے کی طرف منتقل ہونا، ان ساروں کو ہجرت کہتے ہیں۔ لیکن اصل ہجرت کہتے ہیں کہ اللہ کے دین اسلام کی خاطر آپ کسی ایک شہر سے دوسرے شہر میں دین اسلام کو پھیلانے کی خاطر اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہجرت کرنا، اس کو اسلام میں ہجرت کہا گیا ہے۔ ہجرت کے بارے میں، ہجرت ایک بہت اہم موضوع ہے قرآن پاک کا اور دین اسلام کا۔ تو ہجرت کے بارے میں قرآن پاک میں خاص طور پر آیات اتاری گئیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت ہجرت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، آئیے ہم ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اگر کسی سرزمین پر اسلام پر عمل ناممکن ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جانا لازم ہے، ورنہ خدا کے ہاں جواب طلبی ہوگی۔ یعنی دین اسلام کو اور ایمان کو بچانا ضروری ہے، لہٰذا اگر تمہیں وہاں رہنا مشکل ہو رہا ہے اور تمہارے اسلام کو ایمان کو خطرہ ہے تو وہاں سے فوراً جو ہے نا وہ شہر بدر، انسان کو شہر جو ہے نا چھوڑ دینا چاہیے، جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ البتہ کمزور عورت یا بچہ ہونے کی صورت میں کوئی تدبیر ہجرت نہ بن پائے تو پھر اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو بہت جگہ اور کشائش ملے گی۔ اللہ کے لیے، دین اسلام کے لیے جب انسان ہجرت کرتا ہے نا تو اللہ دوسری زمین کو اس کے اوپر وسیع کر دیتے ہیں۔ ہجرت کرتے ہوئے اگر راستے میں موت واقع ہو جائے تو بھی اس کے لیے ہجرت کا اجر لازم ہے، اللہ پورا اس کا ثواب دیتا ہے۔ جب تک منافق قسم کے کافر ہجرت نہ کریں، ان میں کوئی دوستی نہ رکھی جائے۔ اگر وہ ہجرت سے انکار کریں تو ان سے قتال کیا جائے۔ ہجرت و جہاد کرنے والے مومن اور ان کی مدد کرنے والے ہی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جو اہل ایمان ہجرت نہیں کرتے تمہاری ان سے کوئی رفاقت نہیں، البتہ اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد لازم ہے۔ ہجرت کرنے والے مجاہد مومن اور ان کی مدد کرنے والے ہی سچے مومن ہیں۔ بعد میں ہجرت کر کے آنے والے مومن بھی تمہیں میں شامل ہیں۔ ہجرت کرنے والے مجاہد مومن خدا کی رحمتوں کے امیدوار ہیں، جنہیں ایذائیں دے دے کر اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور پھر وہ جنگ میں مارے گئے، اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ ہجرت اور خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرنے والے مومنوں کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ جنہوں نے ظلم کی وجہ سے ہجرت کی اور صبر و توکل سے کام لیا، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی اچھی زندگی دیتا ہے اور آخرت میں ان کا اجر اور بھی بڑا ہوا ہے۔ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل ہوئے یا طبعی موت مرے، اللہ انہیں بہترین روزی اور پسندیدہ جگہ دے گا۔ خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہی سچے ہیں۔ اے میرے بندو، میری زمین وسیع ہے، پس صرف میری ہی عبادت کرو۔ کسی ملک میں کمزوری کا بہانہ بنا کر دین ہر عمل نہ کر سکنے والوں کو فرشتے کہیں گے کہ خدا کی زمین کھلی تھی، تم وہاں کیوں ہجرت نہ کر گئے؟ اہل فضل یعنی مخیر جو حضرات ہوتے ہیں، جو سخی لوگ ہوتے ہیں، کو غریب مہاجرین پر خرچ کرنا چاہیے۔ مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کی اتباع کرنے والے مہاجرین کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ مہاجرین میں سبقت فی الہجرہ کرنے والوں سے اللہ راضی ہوا۔ اگر مومن عورتیں دارالحرب سے ہجرت کر آئیں تو پہلے ان کے امتحان لیا جائے، سچی مومن ثابت ہونے پر انہیں واپس نہ لوٹایا جائے۔ جہاں تک وراثت کا تعلق ہے، اس کی بنیاد ہجرت اور ایمان کی بجائے اب رشتہ داری پر ہے۔ ہجرت کی اسلام میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس کی اہمیت بتائی گئی ہے
کہ ہجرت دین اسلام کو اور ایمان کو بچانے کے لیے ہر صورت میں ہجرت لازمی اور فرض ہو جاتی ہے۔ جیسے سورۃ کہف کے اندر اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی قوم سے چھپ کر جو ہے نا ایک غار میں پناہ لی تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور ان کا ایمان کہیں ختم نہ ہو جائے، ان کے اوپر ظلم کر کے ان کو جو ہے نا وہ کہیں دوبارہ کافر نہ بنا دیا جائے۔ تو اللہ نے ان کی ہجرت کو بھی پسند فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم ہوا کہ مکے سے جو ہے نا مدینہ کی طرف ہجرت کی جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے دین اسلام کی تبلیغ کو بھی کر سکیں اور مومنوں کے ایمان کو بھی بچا سکیں۔ تو دین اسلام کو پھیلانے کے لیے بھی ہجرت کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر کسی انسان کے اوپر اگر روزی کی تنگی ہو، ایمان کی تنگی ہو، اعمال صالحہ کرنے کے لیے مشکل پیش آ رہی ہو تو اس کے لیے بھی ہجرت کے اوپر جو ہے نا ہجرت کرنے کے اوپر زور دیا گیا ہے۔ پھر جو لوگ ہجرت کر کے آئیں تو انصار کے اوپر جن کے پاس وہ ہجرت کر کے گئے ہیں، مقامی لوگوں کے اوپر فرض کیا گیا کہ وہ ان کی مدد کریں اور ان کی جو ہے نا ان کو رہنے کی جگہ دیں، ان کے اوپر مال خرچ کریں تاکہ جو ہے نا وہ ہجرت کر کے آنے والوں کی جو ہے نا حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اور اسی طریقے سے جو امیر لوگ ہیں، سخی لوگ ہیں، مال کو خرچ کرنے کے لیے غریب مہاجرین جو بالکل لٹے پٹے آتے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے آتے ہیں اور ان کے سب مال سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، تو ان مہاجرین کے اوپر مال کھل کر خرچ کرنے کی ترغیب آئی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ ہمارے ہاں ہجرت جو کی جاتی ہے نا وہ صرف مال کمانے کے لیے کی جاتی ہے۔ ہم اپنے نیتوں کو صاف کریں۔ ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک ہم جاتے ہیں، ہم صرف مال کمانے کے لیے جاتے ہیں۔ ہمارے اندر کہیں پہ بھی یہ نیت نہیں ہوتی کہ ہم دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جائیں۔ آپ جب بھی ایک شہر سے دوسرے شہر جو ہے نا ٹرانسفر ہوں اور شفٹ ہوں بچوں کے ساتھ، تو دنیاوی ترقی کے لیے ہم لوگ شفٹ ہوتے ہیں۔ تو دنیاوی ترقی میں اگر انسان ہجرت کر کے اس کو اتنے فائدے ہو سکتے ہیں، اگر وہ دینی ترقی کے لیے ہجرت کی نیت کرے گا پھر پتہ نہیں کتنے فائدے ہوں گے۔ پھر دنیاوی فائدے مفت میں ہو جائیں گے اور دینی فائدے اور ثواب اور نیکی جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا بہت زیادہ مل جائے گی اگر نیت انسان صحیح کر لے۔ تو اس لیے جو ہے نا ہجرت کو اس کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہجرت کی اسلام میں اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ سورۃ حجرات باقاعدہ اتاری گئی ہے، اس کے اندر مومن عورتوں کا حکم آیا کہ اگر کوئی مومن عورت کہیں سے ہجرت کر کے آئے اور آپ کے پاس آئے اور آ کر کہے کہ میں دین اسلام کو بچانے کے لیے آئی ہوں، تو ان کے ایمان کی پہلے تحقیق کی جائے اور جب وہ سچی ثابت ہو جائیں تو پھر ان کو جو ہے نا کافروں کے حوالے نہ کیا جائے۔ تو ہجرت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ ہم نے دین اسلام کی خاطر ہجرت کرنا چھوڑ دی ہے، اس عمل کو بھی جو ہے نا دوبارہ زندہ ہونا چاہیے ہماری زندگیوں میں۔